السلام علیکم۔ نظام حکومت کی مکمل ناکامی کا ثبوت دیکھنا ہو تو وہ اس ملک کی حالت زار کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ آج کل دنیا میں بارشیں کب اور کہاں ہوں گی یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ رات آپ سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے ہیں تو اچانک بارش ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ویدر پیٹرنز اس کے اوپر پوری دنیا ریسرچ کرتی ہے اور سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ پریسائز ٹائمنگ کے اوپر فورکاسٹ کی جاتی ہیں۔ وہ چند گھنٹے ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہیں، اگر آج سے آپ کو 30 دن بعد کی فورکاسٹ دی جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ یہاں پر 1 نومبر سے بارشوں کا ایک سلسلہ داخل ہو رہا ہے تو وہ 1 نومبر آئے اور گزر جائے، بارشوں کا سلسلہ نہ ہو۔ باقاعدہ وہ ویدر پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ملک اس کی زد میں آتے ہیں۔ ہمارے اس ریجن کے اوپر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کہاں بارشیں آئیں گی، اور 7 بڑے اربن سینٹرز جو ہیں وہاں اربن فلڈنگ کا اندیشہ ہے، یہ بات کئی مہینوں سے ہمیں معلوم تھی۔ ہمارے میٹ آفس نے متعلقہ حکومتوں کو بھی بتایا ہوگا، لیکن نالائکی کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت شہر ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم سیاست اپنی کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کس کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے اندر کرنا ہے، کیسے حکومت گرانی ہے، کیسے مولانا فضل الرحمان سے میٹنگ کرنی ہے، کیسے نواز شریف کو پکڑ کے لانا ہے۔ ان باتوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن وہ جو اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی اپنے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اپنی زندگی رواں دواں رہے، لوگوں کا کاروبار زندگی چلے۔ پہلی کووڈ کی وجہ سے 6 مہینے سے اندر بند کیا ہوا تھا، اس کا کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ آج جب ہم یہ کراچی کی حالت دیکھتے ہیں کہ ڈوبا ہوا ہے، باقی شہروں کے اندر یہی حالات دیکھتے ہیں، ندی نالے ابل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ سوال دوبارہ ابھر کے آ جاتا ہے۔ کراچی کے اوپر بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہاں چائنا کٹنگ ہوئی، نالوں کی زمین پہ قبضہ ہو گیا۔ پورے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اوپر جہاں زمینوں کا ریٹ چڑھتا ہے وہاں سب سے پہلے سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے۔ نالوں کا سائز جو سرفیس ڈرینز قدرتی طور پر سینچریز میں ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ کسی سبب سے ڈیولپ ہوتی ہیں نا، کہ وہ پانی کا برساتی نالوں کا راستہ ہوتا ہے۔ تمام شہروں میں وہ جگہ موجود ہیں، لیکن وہاں اس کو ڈمپنگ گراؤنڈز بنا کر پہلے اس کو کوڑا ڈمپ کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پلاٹ بنا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، یا کوئی قابض ہو جاتا ہے یا میونسپلٹیاں اور حکومتیں کسی کو لاٹ کر کے وہ سیاسی جو مفادات ہیں اس کا تحفظ وہ یقینی بناتی ہیں، اور یہی تباہی کا راستہ ہے۔ وہ سرفیس ڈرین تمام نیرو ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ جب بارش پڑ جاتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے 5-7 سال پاکستان میں خشکی کے آتے ہیں، پھر 2-4 سال زیادہ بارشوں کے آتے ہیں۔ جب 2-4 سال بارشوں کے آتے ہیں، لوگ ڈوبنا شروع اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے جان و مال کا کسی کو تو جواب دہ ہونا چاہیے، اور حکومتیں اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، اسلامیوز میں ڈاکٹر مصدق ملک ہیں اور علی محمد خان ہیں، اس کے علاوہ کراچی سے قادر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ پروگرام کا آغاز اب سب مہمانوں کی اجازت سے ہم ایک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا اسم گرامی ہے محمد کامران۔ ان کے بھائی کے ساتھ آج کیا ہوا اور کہاں ہوا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کامران صاحب بتائیے گا، آپ کے بھائی کو کہاں واقعہ پیش آیا اور وہ پانی کہاں تھا اتنا زیادہ جہاں بھائی آپ کے جو ہے اس کے بعد آپ کو مل نہیں پائے؟ السلام علیکم۔ اصل میں یہ ہے کہ میرے ایک بھائی تھا اور میرے بھائی کے 2 دوست تھے جی۔ تو یہ لوگ 2 دریا سے کھانا کھا کے کراسنگ کے راستے سے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کراسنگ کے راستے پہ بہت زیادہ پانی ہے تو یہ ریٹرن مار رہے تھے دوبارہ جانے کے لیے۔ جام شادی پل تھے نا، تو اتنی ہی دیر میں ایک عورت تھوڑی بزرگ تھی، اس کے علاوہ ایک اس کا بیٹا تھا، یہ پھنسے ہوئے تھے۔ یہ چلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو نکالو، تو میرے بھائی نے اور اس کے ایک دوست نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ اس کے علاوہ 4 سے 5 لڑکے اور بھی تھے، سب نے پکڑ کے ان کو لے کے آ رہے تھے آگے کی طرف۔ اتنی دیر میں بند ٹوٹ چکا، جو بند لگا ہوا تھا وہاں بند ٹوٹا، تو جتنے بھی جو بندے تھے، بھائی تھے، یہ سب کے سب پانی کے اندر بہہ چکے۔ اور جو تیسرا شخص کامران تھا، جو میرے بھائی کا دوست، اس کا نام بھی کامران ہے، تو وہ وہاں پل لگے ہیں، اس پل کے اوپر اس نے اپنے ہاتھوں سے پورا پکڑ کے پوری رات اس پل پہ وہ پکڑا رہا اور وہیں لٹکا رہا۔ بارش اور اتنی تیز وہاں پانی چل رہا تھا مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر ہم نے پوری رات، ہماری پوری فیملی نے جینا کیا، صبح 6 بجے تک سارے تھانے، میڈیا اور آگے جتنے بھی جو ایڈمیٹس ہیں سب ہم نے کر لیے، مگر بھائی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ کو متعلقہ جو صوبائی حکومت ہے یا جو لوکل سطح کے اوپر جو بھی اتھارٹیز ہیں، پولیس کا کوئی محکمہ ہے یا افسر ہے وہاں پر موجود، کوئی ریسکیو کا کوئی کام کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں؟ کوئی اپڈیٹ کیا، فیملی سے رابطہ کیا انہوں نے؟ سر انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کرا۔ میں رات کو جب ان کی کراسنگ گیا ہوں بھائی کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 6 افراد ہم نے نکال دیے ہیں ندی سے اور اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ ان کا بولنا تھا۔ صحیح ہے، میں وہاں سے خوش فہمی کر کے آ گیا۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو جو کامران، جو شخص، جو 3 بندے میرے جو ساتھ گئے تھے، کامران شخص جو بچ چکا ہے،
اس نے آگے صبح تقریباً 8-9 بجے کے قریب اس نے ہمیں 6 بجے کے قریب اس نے ہمیں آ کے یہ بولا ہے کہ بھائی اور کیا نام ہے ہمارا دوست پانی میں ڈوب چکے ہیں، چلیں سب. تو پھر ہم کراچنگ آئے تو ایڈی کی گاڑی آئی، اپنے ایڈی کی جو بوٹ آتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے، وہ آئی ہیں ادھر. ایک بار پہلے گئی ہیں، پورا گھومی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ 3 لوگ ہیں، آپ کا بھائی اور 2 دوست، تینوں مسنگ ہیں ابھی تک؟ جی نہیں، جس میں سے کامران وہ بچ چکا ہے، وہ کیا نام ہے زندہ تھا، وہ بچ چکا ہے. باقی عبید ہے، اس کی نیوی کی پوری ٹیم آئی تھی، انہوں نے عبید کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نکال دی ہے. باقی وقاص کی ڈیڈ باڈی ابھی تک ہمیں نہیں ملی، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہاں ہے، کس جگہ. اللہ پاک اس کی مدد کرے، اس کو زندہ سلامت واپس لائے. تو اس کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو نیوی والے کام کر رہے ہیں ریسکیو کے اوپر، آرمی بھی ریسکیو کے اوپر کام کر رہی ہے. تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی زندگی بچائے اور آپ فیملی سے واپس وہ آپ ملے. بالکل. تو ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی آپ کا کیا کرتا تھا، کتنی عمر تھی اس کی؟ بھائی میرے عمر تھی اس کی 22 سال اس کی عمر تھی، اور اینٹس کمپنی میں کام کرتا تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا. اور یہ تینوں کے تینوں لڑکے تھے جی آفس جاب کرتے تھے، ایک ہی ساتھ آفس جاب تھی ان کی. خدا پاک آپ سب کو حوصلہ دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو زندہ سلامت واپس لوٹائے. اس سے زیادہ تو ہمارے میرے خیال میں ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی بس چاہیے. ہماری گزارش یہی ہے کہ گورنمنٹ سے اور یہ میڈیا کی جتنے بھی عوام ہے کہ بس میرا بھائی مجھے چاہیے کس طرح سے بھی، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے جب اندھیرا ہوا تھا یہ لوگ چلے گئے تھے. نیوی کی ٹیم انہوں نے کہا ہے کہ صبح 8 بجے آپ کے پاس اگر اپنے بھائی کی فوٹو ہو تو آپ ہمارے یہ پروڈیوسر جو آپ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں ان کو میں بولتا ہوں آپ ان کے نمبر پہ بھیجیں. میں کوشش کرتا ہوں اسکرین کے اوپر اس کو چلایا جائے تاکہ آپ کو کوئی رابطہ کر سکے. آپ کریے یہ پروڈیوسر صاحب ان سے فوٹو لے کے آپ کوشش کریں اسکرین پہ ڈالیں تاکہ ان کی مدد ہو سکتی ہے. فیملی کی تو ضرور. آپ کا کامران صاحب آپ اگر ساتھ رکنا چاہیں تو رکیں. قادر پٹیل صاحب صوبائی وزیر ہمارے ساتھ ہیں. پٹیل صاحب آپ قادر پٹیل صاحب آپ ان کو فیملی کو حوصلہ دے سکتے ہیں؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ ندیم بھائی. میں اپنے بھائی کامران کو آپ کے ساتھ ہم زبان ہو کر کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اور انہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے یا یقیناً ہوگا کہ انہی کے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ایدی والی بوٹ بھی جو ہے وہ بھی الٹ گئی تھی. وہ فیصل ایدی صاحب اور ان کو بھی پھر ابراہیم حیدری کے ذریعے ماہی گیروں نے باہر نکالا ہے. تو ریسکیو آپریشن رات تک جاری رہا ہے یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے اور وہ ہمیں زندہ سلامت جو ہیں وہ مل جائیں. یہ واقعی بہت بڑا ریلا تھا. یہ راستہ ہمارے ڈیفنس سے کورنگی جاتا ہے اور اس پر اکثر یہ جو اتنا پانی چڑھا کیوں تو پٹیل آتا ہے، صاحب؟ لیکن اتنا پانی کیوں چڑھا کہ یہ بچے پانی میں کود گئے کہ اس بوڑھی خاتون کو بچا لیں یا ان کے بچوں کو بچا لیں؟ اتنا پانی چڑھ گیا تو کیا ہوا؟ کیا شہر کے اندر سمندر امڑ آیا؟ کیا ہو گیا؟ ملک صاحب میں بتاتا ہوں. یہ اصل میں ملیر ندی یہاں اس سے ہوتی ہوئی سمندر میں گرتی ہے کورنگی کے راستے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ملیر ندی آتی ہے اور پورے کراچی کا پانی ملیر سے لیتی ہوئی آتی ہے اور پھر اس کو کراس کرتے ہوئے اس سڑک کے نیچے سے وہ جاتی ہے سمندر میں. کورنگی کراس کرتے کورنگی کریک میں جاتے گرتی ہے. تو ویسے اگر کم بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ بارشوں میں اکثر پانی تھوڑا اوپر آتا ہے. لیکن اس بار کی بارشیں تو میں رحمت کو کیا کہوں گا کہ مطلب ناقابل یقین بارشیں ہیں. یعنی 36 سال میں جس طرح آپ کا ٹی وی بتا رہا ہے کہ 36 ایئرز میں اتنی بارش نہیں ہوئی. تو وہ گاڑیاں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں اس روڈ پہ اگر کوئی بھی ہو. تو صورتحال جو ہے وہ غیر معمولی ہے، بالکل غیر معمولی صورتحال ہے. علی محمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت اگر بحثیت مجموعی دیکھیں تو بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی کسی ایک وجہ سے کبھی کسی دوسری وجہ سے ہم ان کی جانیں بچا سکتے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کریں، لیکن نہیں کر پاتے. یہ کسی ایک پارٹی کا رونا نہیں ہے، ہمارا ہے ہی ایسے. ماشاء اللہ لگ جائے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی سیاسی جماعت کی حکومت آ جائے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو بھائی سے میں دعا بھی کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ مل جائیں اور زندہ سلامت اور بخیر و خوبی واپس آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ جواب تو ندیم بھائی یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو مین آف ویژن کہ وہ آگے کی طرف دیوار کے اس پار دیکھ سکیں.
وہ تو چھوڑیں، لیکن اگر ہم اپنی ڈیوٹی ہی پوری کر لیں، صرف پولیٹیکل گورنمنٹس کی بھی بات نہیں ہے، جو ہمارے بیوروکریٹک سسٹم ہے، جو ہماری سرکاری افسران ہیں، جو بہت بڑی مشینری ہے، کہ وہ اس کو صرف 9 to 5 جاب نہ سمجھیں اپنی نوکری کو، اور سیاسی حکمران جو ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ اس کو صرف الیکشن کی اور ووٹر کی نظر سے ہم نہ دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو بڑی آسانی سے میں سارا بلیم پیپلز پارٹی پہ ڈال سکتا ہوں، 12 سال سے ان کی وہاں پہ حکومت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے پوری ایک ریاست کا فیلئر ہے کراچی میں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذمہ داری تھی، کسی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. سب سے زیادہ تو ظاہر ہے جو وہاں صوبائی حکومت تھی، پٹیل صاحب کی جماعت کی، ان کی بھی تھی. جو میٹروپولیٹن ساری طرف یہی حال ہے، لئی ابلتی ہے ہر سال اور جانیں لے جاتی ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے ملک صاحب، حالانکہ میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ایسی کوئی چیز ہو اور پھر جو ہم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہم یہ پینچے اٹھا کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کوئی بھی ہم کر لیتے ہیں. نو، آپ اگر آج آئے ہیں، سال ہوا ہے، یا ابھی آپ کو رسپانسبلٹی ملی ہے اور اچانک کچھ ہو گیا جس میں آپ کو پلاننگ میں اپنا رول پلے کرنے کا موقع نہیں تھا، پھر تو آپ اچانک جا کے وزٹ کر لیں. لیکن اگر آپ 5 سال سے، 3 سال سے، 10 سال سے، دیر کیس 12 سال سے کنٹینیوس حکومت میں ہیں، آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ 1 سال، 2 سال یا 5 سال کی پلاننگ کر سکتے، آپ نے انویسٹ پبلک ہیلتھ میں نہیں کیا. بیسیکلی دس از اے فیلئر آف پبلک ہیلتھ، اور لوکل گورنمنٹ کا بیسک فیلئر ہے کہ انہوں نے نالی جو ہے وہ کیوں چوک ہوئی. کیا ہمیں تو لوکل سسٹم اور اس میں ملک صاحب ایک اور بھی چیز ہے، ڈرینیج سسٹم کے اوپر قبضے ہوئے ہیں تمام شہروں. اور اس سے شاید میرے دونوں جو دوست بیٹھے ہیں ان کے بھی پولیٹیکل جماعتوں سے تعلق ہے، اس سے ایگری کریں گے کہ ہم پولیٹیشنز میں بھی ایک مرض ہے کہ ہم نئی تختی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جو آلریڈی موجودہ اسٹیبلش کوئی ہسپتال ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی برج ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں اگر آپ اس کی ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو ری انفورس کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ نئی تختی نہیں لگتی. لیکن اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا نیا پروجیکٹ لگانا ہے، اس پہ نئی تختی لگتی ہے. تو ان چیزوں میں انویسٹ کرنا شاید اس وقت ان کو پولیٹیکل ووٹ گیٹر نہ لگ رہا ہوتا. اس وقت اگر آپ دیکھیں کیا ان حالات میں کوئی بھی کسی بھی، حالانکہ ان کی ادھر حکومت ہے، لیکن کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا بندہ اگر ادھر جائے گا، عوام ویلکم نہیں کریں گے. ایک ڈاکٹر مصدق صاحب، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ ویدر پیٹرن جو ڈیولپ ہوتا ہے، حکومتیں لا علم ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ 36 سال بعد اتنی زیادہ بارش آنے والی ہے. یہ کئی مہینے پہلے یہ چھپ رہا تھا کہ اس دفعہ ابو نارمل رین فال ہے، 20% ابو نارمل کی شاید فورکاسٹ چھپ رہی تھی. کنسنٹریٹڈ رین فال ہونا ہے تو اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 دنوں 10 دنوں میں خطرہ ہے. ہم سوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جب لوگ ڈوب جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بڑی غیر معمولی بارش ہوگی. میرا اس معاملے میں مجھے کوئی مہارت تو نہیں حاصل، لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم ویدر فورکاسٹنگ جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، وہ نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ کے پاس سپر کمپیوٹرز بھی ہوں تو آپ لانگ ٹرم ویدر پیٹرنز نہیں اسٹیبلش کر سکتے. 4-6 ہفتے پہلے نہیں پتا ہوتا جی، کم پتا ہوتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کو اوور آل ویدر پیٹرنز کا پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بارشیں ان مہینوں میں. برطانیہ میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو وہ ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ چوتھا 5واں دن بارش کی نظر کچھ دن پہلے کے چوتھا دن کم نظر ہوئی ہے، 5واں دن زیادہ ہو گئی ہے. جی، بات آپ کی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا، مگر میرا اپنا جہاں تک جس زمانے میں وہ تھوڑا سا ایکیڈیمک کام میں زیادہ کرتا تھا، اس زمانے میں مجھے پتا تھا کہ کیوٹک سسٹمز ہوتے ہیں اور ان کو پریڈکٹ کرنا پریسیجن کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شارٹ رن میں ہو جاتا ہے کہ اگلے 3 دن یا 4 دن کے ٹیمپریچرز کیا ہوں گے، ہفتے بھر میں بارش کا کیا امکان ہے. لانگ ٹرم میرا خیال ہے نہیں معلوم ہوتا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمالائن پیٹرنز کلائمیٹ چینج سے بدل رہے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے، آج معلوم ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگرچہ ہمارا اپنا کاربن فٹ پرنٹ تو تقریباً 0 ہے پاکستان کا، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہی نہیں ہوئی تو بہت زیادہ فٹ پرنٹ نہیں ہے. لیکن ہم شاید 7ویں سب سے زیادہ ولنریبل ملک ہیں دنیا کے. یعنی جب ویدر پیٹرن بدلے گا، ہماری وجہ ہو یا نہ ہو، تو جب یہ گلیشیئرز میلٹ کریں گے تو جس طرح پانی جس طریقے سے آئے گا اور جن سالوں میں آئے گا، اس کے لیے کیا ہمارے براجز تیار ہیں، ہماری جو فصلوں کے پیٹرن بدلیں گے، موسم پیٹرن بدلے گا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہوگا، اس سے اگلے ہوگا یا اس سے اگلے ہوگا. لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کلائمیٹ کے اوپر ہم نے اچھا کام نہیں کیا. جون شاید 17 یا 18 کو این ڈی ایم اے والوں نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی اور اس میں 7 بڑے اربن سینٹرز کو انہوں نے اربن فلڈنگ کا بولا کہ خطرہ ہے، بارشیں زیادہ ہیں، پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ از لائک 1.5-2 ماہ پہلے، 6 ہفتے پہلے. تو اتنی وارننگ اگر ہو تو کیا ہم پیش بندی نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیے کچھ تو آپ کو اسٹریٹجک پیش بندی کرنی پڑتی ہے نا. جو میں آپ کو آج چیزیں بتا رہا ہوں، ان کے لیے براج سسٹم، پانی کے فلوز کا سسٹم، یہ ہمیں کرنا پڑے گا.
اس کی تیاری نہیں ہے میرے خیال میں. ہم نہیں کرتے, ہمارا ذہنی پرائرٹی نہیں ہے. جی ہمارا ذہنی نہیں جاتا نہیں ہے. یہ نالے صاف کرنا ہم سوچتے ہیں کوئی کام ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے لیے جو تیاری ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے. اور مجھے بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ غالباً تیاری کرنے کی کیپیسٹی جو حکومتوں میں ہونی چاہیے وہ غالباً وہ کیپیسٹی چلی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کتنی مہارت سے سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں نا, ہم سارے اہم ذمہ دار لوگ ہیں, میں بھی ہوں, علی بھائی بھی ہیں, علی محمد بھائی بھی ہیں, اور سب لوگ 10 days کا کہتے ہیں یہ لوگ, 10 days 5 to 7 days. سر وہ ہوتی ہے پریسائزلی جو ایکوریٹ فورکاسٹ, وہ ایکوریسی اس کی بالکل ایسی ہوتی ہے. میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ اس طرح ہوتی. لیکن دیکھیں اگر آپ اگر جس پریسیجن کے ساتھ ہم سیاسی مہارت دکھاتے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, سنائڈ ریمارکس دے دینا, اگر آپ کوئی کانٹینٹ ہیوی ہم سے بات کریں, حالانکہ ہم سب کو کیونکہ ہماری ذمہ داریاں یہ بات پتہ ہونی چاہیے, لیکن جو کیپیسٹی ہمارے اندر کام کرنے کی, پلان کرنے کی, تبدیلی لانے کی کیپیسٹی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کبھی تھی نہیں, مگر اگر تھی کبھی جو ہوگی کبھی نہ کبھی وہ بہت کمزور ہو گئی. سر تمام بڑے شہروں میں دیکھیں یہ جو نالوں پہ قبضے ہوتے ہیں, آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, لاہور میں دیکھ لیں, کراچی والوں کو صرف ہم کیونکہ آج کل ایشو ڈسکس ہو رہا ہے تو کہتے ہیں تمام شہروں میں نالوں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیے صرف نالوں پہ قبضہ نہیں ہوتا. میں آپ کو کراچی کی ایگزامپل نہیں دیتا نا کیونکہ سینسیٹیو ایشو ہے. آپ دیکھیے کہ یہ راوی کا جو فلو ہے, جب ہندوستان میں پانی زیادہ آتا ہے تو وہ راوی کا فلو کھول دیتے ہیں, اور ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کھول دیں اس وقت ہمیں وارننگ دینے کے بعد, وہ بالکل اخیر میں آ کے. لیکن جو راوی کی بیلٹ ہے جس کے اوپر سے وہ پانی نے گزرنا ہے, وہاں پہ جو تجاوزات ہو رہی ہیں یا وہاں پہ جو گاؤں بس جاتے ہیں ریور بیڈ کے اوپر, جی ریور بیڈ پہ لوگ اپنی بستیاں بنا لیتے ہیں, پھر برباد ہو جاتے ہیں, ان کے جانور برباد ہو جاتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں جو بستیوں میں بناتے ہیں. لئی میں بھی جی تو یہ دیکھیے یہ انفورسمنٹ جو ہے نا, انفورسمنٹ. ایک آخری بات کر لوں آپ کی اجازت سے. دیکھیے بہت زیادہ جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بنتی ہے حکومت پروونشل تو آپ فوری طور پہ جو ڈسٹرکٹ لوکل باڈیز کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تاکہ طاقت آپ کے پاس رہے. مثلا پنجاب کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ میں ہماری پرپورشن زیادہ تھی, مگر جیسے ہی پنجاب کے اندر پروونشل گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی, انہوں نے سب سے پہلے ڈیزالو کر دی جو لوکل باڈیز. کراچی میں تو ہے نا, وہاں کون سا 30 مار لیا دونوں طرف. دیکھیے وہاں پہ بھی فیاض الحسن چوہان صاحب کا آپ کو ایک بیان سناتا ہوں. فیاض الحسن صاحب جو ہیں ان کے اکثر بیانات ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہوئے گریزی کرتے ہیں, لیکن یہ بیان دکھانا پڑے گا, دکھائیے گا. جو انہوں نے کہا کیا ہے پہلے نالوں کی صفائی کے حوالے سے, جو 13 سالوں میں کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکے اور ان نالوں کی صفائی کے لیے فوج اور این ڈی ایم اے کو آنا پڑے, ڈوب کے مر جانا چاہیے انہیں. اگر سر قادر پٹیل صاحب آپ کو اس کا جواب دینا. سر میں اس کا جواب ان الفاظ میں تو نہیں دے سکوں گا, لیکن میں آپ کو اگر بات چل نکلی ہے تو میں پھر تفصیل بھی بتاتا چلوں کیونکہ میں نے باتیں سنی. دیکھیں ملک صاحب, اس شہر میں بلدیاتی نظام 30 سال سے کس کے پاس تھا, کس کے پاس آج بھی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور سندھ گورنمنٹ ہر سال نالوں کی صفائی کے پورے پیسے ریلیز کرتی ہے, اربوں روپے وہ ان کو دیے جاتے ہیں اور ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, صاف انہوں نے کرنا ہوتا ہے. چائنا کٹنگ نالوں پر کس کے زمانے میں ہوئی کہ نالے کیسے بند ہوئے مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور اس سارے جو ہم تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی 12 سال پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی رہی. میں کہتا ہوں 30 سال سے آپ کے اتحادی کراچی میں بلدیاتی نظام پر حکومت کرتے رہے. آج بھی آپ کی حکومت نے 6 ارب روپے فی ایم این اے 15 کروڑ روپے یعنی 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے اور 6 ایم کیو ایم کے 3 ہمیں نکال کر سب کو 15 کروڑ روپے دیے ہیں. یہ پیسے بھی ان نالوں پہ لگ سکتے تھے, یہ بھی 2 سال میں اگر ہوتا تو یہ بھی جو ہے وہ نالے صاف ہو سکتے تھے. مسئلہ یہ کہ میں نے سٹارٹ اس طرح کیا تھا کہ ہم نہ کریں, کسی بلیم گیم میں نہ جائیں. ایک آفت آئی ہے, ایک مصیبت ہے لوگوں پر, ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن اگر تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر بہت کچھ ہمارے سامنے آئے گا. لیکن 15 دن سے کراچی کے لوگ ڈوب رہے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ وسیم اختر نے چائنا کٹنگ کی ہے, یا مصطفیٰ کمال نے کی ہے, یا کسی امین صاحب نے کی ہے, یا خالد مقبول صدیقی نے, فاروق ستار نے, جس نے بھی کی ہے, کسی اللہ کے بندے نے جس نے بھی کی ہے, اس کو پکڑ لیں, اندر تو بند کر دیں. اتنے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہو گیا. یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے اتحادی ہیں. اتحادی تو آپ کے 10 بار بنے, 10 بار نونی کے بھی بنے.
کسی کا تو تعین کر کے سزا تو دے دیں اس کو کہ یہ تیری وجہ سے بھیا یہ شہر ڈوب گیا، تیری وجہ سے لوگوں کی جان چلی گئی. آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے نا، آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے. جس کے زمانے میں ہوا ہے اب اس کا نام تو آپ لے سکتے ہیں، اس نے اپنا گھر تو نالے پہ نہیں بنایا ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیات کے رکھوالے تھے 30 سال سے، وہ ان نالوں پر آبادی نہ ہونے دیتے. اب وہ مختلف لوگ رہے، ہم کبھی بھی نہیں رہے. اس میں جماعت اسلامی کا تھوڑا سا حصہ ہے اور باقی ہمارے دوست جو سب کے اتحادی ہوتے ہیں وہ تقریباً سارا حصہ ان کے حصے میں جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی صاحب سے درخواست کرتا بری زما کوئی نہیں ہو ان کے سکتا. اتحادی ہیں تو علی صاحب اس کو ایڈریس کر لیں. علی صاحب would you like to address this issue؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حصہ بقدر جثہ، اس کی سب سے اس بات سے تو میں پٹیل صاحب کے ایگری کرتا ہوں کہ اس کرائسس میں اس وقت اس کو ہم نے مینیور کرنا ہے. اور جب ہم نے یہاں سے این ڈی ایم اے کو جناب وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک دیا تو پٹیل صاحب کی جماعت کے کچھ دوستوں نے بڑا اس کا برا بھی منایا اور ہمیں وہ تھوڑی سی کرٹیسزم کا شروع میں سامنا کرنا پڑا. لیکن جب ایک ہفتے کے اندر کچھ دنوں کے اندر وہ رزلٹ سامنے آئے تو سب نے اپلاڈ کیا کہ یار چلو جس نے بھی کیا، مطلب جن کے کرنے کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا صوبائی حکومت کا یا لوکل گورنمنٹ کا، لیکن فوج بھی ہمارا ہی ادارہ ہے اور ڈیزاسٹر میں فوج آتی ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ظاہر ہے وہ ان کا کام ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی نہیں مینج ہوتا تو وہ کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسپانسبلٹی بھی فکس کریں، لیکن اس وقت اس کرائسس سے ہم نکلیں. اس سے امپورٹنٹ سوال دوسرا ہے ملک صاحب، کیا یہ وہ آخری کرائسس ہے جس کے بعد ہم سنبھل جائیں گے اور ہم اب اس کرائسس کے بعد پلاننگ شروع کر دیں گے کراچی کے لیے، یا یہ کرائسس اوور ہونے کے 2-3 دن بعد ہم اور آپ کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوں گے اور پھر کسی اور کرائسس کے بعد پھر ہمیں یاد آئے گا کہ یار ہمیں یہ کرنا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس وقت ایک پلاننگ کریں، ایک سر جوڑ کے بیٹھیں اور بالکل ہم مرکزی حکومت اپنے حصے کا بوجھ اور اپنے حصے کا ذمہ داری اور بلیم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں صرف یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جب کبھی مرکزی حکومت کوئی ہم کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو پٹیل صاحب کی جماعت کی طرف سے ایک شکایت ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہے، آپ صوبائی اس میں انٹر ہو رہے ہیں. سب ایسے نااہلی کی ذمہ اس وقت جو ہے داری پبلک ہیلتھ مجموعی آپ ساری سیاسی جماعتوں کو اٹھانی چاہیے. لوکس کے اوپر ہم نے فوج کو ذمہ داری لگائی، جی بالکل. کووڈ کے اوپر ہم نے ان کو ذمہ داری لگائی، نالوں کی صفائی کے لیے ہم نے این ڈی ایم اے کی ذمہ داری لگائی، ایف ڈی ڈبلیو او کو کہا کہ نالے صاف کر دو. کراچی کور کو کل ڈائریکٹیو دیے گئے کہ اب ایک ایمرجنسی سچویشن ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کرو. ملک صاحب شروع میں نے آپ کو عرض کیا، وہ شارٹ سا ایک جواب آپ کو دیا، پتہ نہیں شاید سنا نہیں، یا کہ دیر از اے لیک آف مین آف ویژن. 2 سال میں ہماری حکومت تھی، 5 سال ان کی بھی تھی. اتنے بھولے بن کے میرے چھوٹے بھائی نہ بیٹھے ہیں، میرے سے تو چھوٹی لگ رہے ہیں کیونکہ میری داڑھی سفید ہے. تو یہ وزیر اعظم کے ترجمان صاحب، ایکس وزیر اعظم صاحب کے میرے بھائی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج کل پکڑ کے لانا ہے، ہاں یہ وزیر اعظم کے ترجمان بڑے شیشے کے محل میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. 5 سال آپ کی بھی حکومت تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حمام میں سب تھوڑے تھوڑے ننگے ہیں. پیپلز پارٹی والے زیادہ ہوں گے، سوری ٹو یوز دس ورڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ٹائم. اس وقت یہ میں آپ کو بات بتا دوں، میں پٹیل صاحب آئی آنیسٹلی بلیو دس، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. آخری چیز جو کراچی میں اس وقت ڈوبنے والے جو لوگ ہیں، خدا نخواستہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ہم لڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس سیلاب سے ہم ان کو نکالیں. کیونکہ بدقسمتی سے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، لیکن ایک سمندر کراچی کے کنارے ہے اور ایک سمندر کراچی کے اندر ہے. ہمیں اس وقت اپنے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، اس کے بعد بلیم گیم. لیکن اس سب سے امپورٹنٹ چیز جانیں بچانے کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم نے کسی اور کرائسس کا انتظار کرنا ہے، یا دس کرائسس سفیشینٹ فار اس، فار ایوری بڈی ویک اپ. نہیں، آنکھیں نہیں کھلیں گی. اس کی بڑی نشانی میں نے آپ کو کہا، تمام بڑے شہروں کے اوپر آپ نے سرفیس ڈرینز کے اوپر قابض ہیں لوگ، قبضہ جمایا ہوا ہے. کئی میونسپلٹیوں نے پلاٹ بنا کر بیچے ہوئے ہیں، کئی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ یہ اصولی فیصلہ نہ کر لیں کہ تمام نالوں سے قبضہ پاکستان سے خالی کرائیں گے، تب تک ہماری آنکھیں بند ہیں. ڈونٹ ٹیک دس ایز اے پولیٹیکل پوائنٹ بردرز. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ایسے کسی ایشو پہ ہماری پولیٹیکل جماعتیں اے پی سی کرے نا، اس دن عوام ہمیں سینے سے لگائیں. وہ اے پی سی کریں تو آپ جائیے گا. اگر نالوں کی صفائی اگر اس چیز پہ کرتے ہیں میں جاؤں گا. ہاں جائیے گا، میں جاؤں گا جی. کیونکہ نالوں کی صفائی اس وقت پورے شہروں کے لیے خطرہ ہے، تمام شہروں کے لیے، لاہور کے لیے خطرہ ہے جہاں آپ ہیں، باقی بھی سٹیز کی جتنی ہمارے ملک کی اور ہیں ان کی بھی کوئی اتنی اچھی حالت نہیں ہے. پالیسی لیول کے اوپر ہی علی صاحب آپ کی حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. فیڈرل گورنمنٹ عمران خان کے پاس تجویز لے کے جائیں کہ تمام اربن سینٹر میں یہ جو سرفیس ڈرین کے اوپر قابضین ہیں ان کو خالی کروایا جائے. یہ آج نہیں تو کل یہ کسی اور شہر کی باری آنی ہے. جی میں لمبی پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. دیکھیں جس طرح سے این سی او سی میں
جو کہ باوجود اس کے کہ کووڈ کے ٹائم پہ ابھی بھی پورا اوور نہیں ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں دوستوں کو, لوگوں کو, کہ آپ ابھی بھی احتیاط کریں. محرم میں خاص طور پر مجالس میں بہت احتیاط کریں. لیکن اس مخاصمت کے ماحول میں, خاص کر ہماری پیپلز پارٹی کے بیچ میں جب ہم بات کرتے تھے, ہمارے کچھ دوست اور ادھر سے ریٹیلیشن آتی تھی, اس کے باوجود NCOC میں اسد عمر صاحب کے نیچے نان پولیٹیکل طریقے سے بڑا پروڈکٹیو کام ہوا ہے. سر شکریہ ادا کریے اس ادارے کا جس نے آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا اس معاملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان اگر چاہیں تو ملک کا بہت اچھا کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ بہرحال یہ سچویشن ایسی ہے. آپ میری تجویز پہ کائنڈلی غور کریے گا. یہ ابھی بارشوں کا موسم ابھی چلنا ہے 2-3 ہفتے. فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ پروونسز کو ایک ڈائریکٹیو جاری کریں کہ جتنی سرفیس ڈرین کے اوپر قابضین ہیں ساروں سے وہ قبضہ واگزار کرائے. ویری کریکٹ, ویری ٹرو. لے بھی جائے گا سر, خالی کریکٹ کر کے یہ نہ چھوڑ دیجیے گا. قبضہ خالی کرانے جائیں گے تو پتہ چلے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب کا آج ان سے فیضیاب ہوتے ہیں جی. آج انہوں نے ایک اور بھی بڑا زبردست بیان دیا ہے. آپ ان کے فین لگتے ہیں؟ آج ہو گئے ہوں سر. آپ فیاض بھائی کے فین لگتے ہیں چوہان صاحب کے. دیکھیں آپ کو فیضیاب کرنا ہو تو آپ سن لیں, سنائیے گا جی. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. سر یہ تو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا سر. میں ان پہ کیا, چوہان صاحب کی گفتگو آج انہوں نے وہ تحریر دکھائی ہے جی کہ گارنٹی دی تھی, ویسے وہ کورٹ میں تھی, وہ پبلک ڈومین میں. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, چوہان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن پرابلم میں آپ کو, اگر آپ 1 سیکنڈ دیں, میں پرانی بات سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں سر, شہباز شریف والی بات بتائیں نا جی, بعد میں پھر اس پہ آ جائیں گے. دیکھیں آپ مجھے میں نے ابھی آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ کی قائدین کے متعلق کیا خیال ہے. میں نے کہا میرے خیال میں تو اریسٹ کرنے والے ہیں. یہ جو ابھی رویہ ہمیں آپ کا خیال تھا کہ مریم بی بی کو بھی گرفتار کر سکتے, میرا خیال میں انہیں بھی گرفتار کرنے کی تیاری ہے. جو اینٹی ٹیررزم کی جو کلاسز لگائی ہیں, آپ اس دن وہاں پر آپ کے کیمرے موجود تھے. کیمرے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے گاڑیوں کو اینٹیں پڑتی دیکھی, آپ نے دیکھا مریم نواز نے کیا ٹیررزم کیا. 2 ویڈیو کلپس دیکھے نا, ایک وہ دیکھا جس میں مریم کی گاڑی کو پتھر پڑا, دوسرا وہ دیکھا جس گاڑی کے اندر سے پتھر نہیں. دیکھیے اگر وہ گاڑی مریم کی ہو تو ضرور اس پہ ATC لگا دیں, جس کا بھی ہو, مگر وہ گاڑی تو پکڑی جائے گی نا, وہ شخص بھی پکڑا جائے گا. گاڑی تو میرے خیال نون ہے جس. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, تو وہ ضرور جی پکڑ لینا چاہیے. اگر پتھر آپ نے دیکھے ہیں اس تھیلے کے اندر, اگر کسی نے نکالا ہے اس میں سے پتھر, میں نے ویڈیو نہیں دیکھی جس میں اس لفافے میں سے پتھر کوئی نکال رہا ہے, وہ ایک گاڑی سے نکال, مگر لفافہ یا پتھر کلپ دکھائے گا جی دکھا دیں. لیکن جس نے بھی وہ پتھر لے کر گیا ہے, آپ کو اندیشہ ہے کہ مریم کو, دیکھیے میں وہاں پہ موجود تھا, رائٹ. آپ کو لگے میں آپ سے ایک سوال فنڈامنٹل پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ایک اینٹی ٹیررسٹ ویڈیو کلپ چیک کرنے پڑیں گے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب بھی نکال کے پکڑا رہے ہوں کہ کیسز تو انہوں نے کیے ہیں نا, ایسے بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ جو آپ نے شک لگائی ہے, لیکن آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ مریم کو, میں ابھی آپ سے شہباز صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں اور شاہد خاقان عباسی کی بھی بات کر رہا ہوں, اسے ایک دن کی پیشی کا بہت بڑا نقصان ہوا. دیکھیے پہلے مجھے پہلے سن لیجیے میری بات, میری گزارش سن لیں. اچھا میری گزارش یہ ہے بھائی کہ آپ نے اس دن دیکھا, آپ کو ٹیررزم نظر آیا وہاں پہ؟ اگر تو پتھر پولیس والے کو مارے گئے تھے تو وہ ٹیررزم, دیکھیے وہ بالکل اس کے اندر وہ جو قانون کی شک ہے کہ آپ اگر کسی سرکاری افسر کو کے کام میں مداخلت کرتے ہیں, اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کی شکیں ہیں. اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ تو ایک لگائی گئی تھی ٹیررسٹ ایکٹس کو کے ضمن میں. آپ کو عوام کو جنہوں نے اس دن تمام دھمال ڈلتے دیکھی, اگر اس کے اندر ایکٹس آف ٹیررزم نظر آئے تو بالکل ٹھیک ہے شک, اور اگر ایکٹس آف ٹیررزم نہیں نظر آئے تو کس کی انسٹرکشن پہ اینٹی ٹیررزم کی کلاز ڈالی گئی ہے؟ تو ہمیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں, مریم کو بلانا, مریم نواز کو وہاں بلانا, وہاں بلا کے بجائے اس کے کہ ان کی گاڑی کو اندر بھیجیں, ان کی گاڑی کو اینٹیں مارنی, وہاں پہ زہریلی گیس پھینکنی, وہاں پہ لوگوں پہ پتھراؤ کیے. جی وہ جو پولیس نے ماری ہیں, وہ تو میں نے ویڈیو خود دیکھی جس پہ پولیس اینٹیں اٹھا کے مار رہی ہے. لوگوں کو شک ہے شاید گولی بھی چلی وہاں پر, مگر میں نے نہیں گولی چلتے دیکھی. اینٹیں تو میں نے مارتے خود دیکھا ہے, میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. آپ وٹنس بنیں گے جب مریم کا کیس چلے؟ جی میں وہاں پہ موجود تھا, میرے سامنے انہوں نے ڈالا ہوا میرا بھی نام اس کے ATA میں, تو پھر تو آپ بھی جائیں گے اندر سے. ہاں اندر جائیں گے. 780 جی 780 ہے نا سر, مجھے نہیں معلوم کیا شک ہے, مگر یہ کل آپ کے ٹی وی پہ چل رہا تھا. ہمارے وہ 3-4 جو لیڈرز تھے نا, وہ ان دنوں دھرنے کے دنوں میں PTV اسٹیشن پہ ایک حملہ ہو گیا تھا, تو عمران خان, اسد عمر, ان سب پہ وہ 780 لگ گئی تھی. جی ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے جو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے سینٹ میں رویہ جو ہے, سینٹ کے اندر جس طرح بل پاس ہو رہے ہیں اس کے ذریعے بھی, جس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے اس کے ذریعے بھی, جو رویہ برتا جا رہا ہے اس کے ذریعے بھی, ہمیں تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پکڑیں گے, شاہد خاقان عباسی کو پکڑیں گے,
شہباز شریف صاحب کو پکڑیں گے. یہ تو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ جو بھی شخص بات کرے گا, اپنی آواز اٹھائے گا, اس کا واحد طریقہ کار اس سے ڈیل کرنے کا حکومت کا یہ ہے کہ اس کو آپ پیشی پہ بلا لیں, وہاں پہ جھگڑا کر لیں, ان کو اندر نہ جانے دیں, اے ٹی اے کا کیس کر لیں, اریسٹ کر لیں. اگلا آپ کا انٹرویو یہیں کریں یا اڈیالہ میں ہوگا؟ یہ تو آپ کی خوشی, آپ کی مرضی ہوگی. اڈیالہ سے تو زیادہ اچھا دیکھیں, یہ تو علی بھائی, علی محمد بھائی جو ہے, علی صاحب آپ جواب دیں گے جنہوں نے وہ ڈالی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ علی اس پہ خوش ہوں گے ویسے کس چیز پہ؟ جی آپ کا انٹرویو اڈیالہ سے چل رہا ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, ان کی خوشی ہے. جو بندہ طاقت میں ہوتا ہے جی اس کی خوشی ہوتی ہے, وہ تو چاہے اپنی طاقت کے زوم میں کرے. یہ آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی اندیشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ان کو اندیشہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم کی جو شکایت ہے. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے نام لے کے شہباز شریف کا انہوں نے کہا ہے, اے ٹی اے کل مریم پہ ڈالی ہے. روز کوئی نیا مقدمہ ہو رہا ہے, جہاں پہ مقدمے نہیں ہوتے وہاں پہ ہیروئن نکل آتی ہے گاڑیوں سے. تو اس کا شہباز شریف کا آپ کو ایک شارٹ بھی سناتے ہیں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے. سنائیے گا جی کیا کہا شہباز شریف صاحب. عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا, عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا. وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے, تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا. مجھے انہوں نے پہلے بھی گرفتار کیا, اب بھی لگے ہوئے ہیں, اللہ مالک. ہاں جی بتائیں جی, آپ کی نیت پہ شک ہے. اب دیکھیں ملک صاحب, ہمیں تو یقین ہے آپ کو شک ہے. آپ کو یقین ہے؟ دیکھیں آئی ایم ویری کلیئر آن دس کہ جو ابھی ملک صاحب نے بات کی ہے کہ جب طاقت میں آپ ہوتے ہیں, آپ لوگ جب طاقت میں تھے شاید آپ لوگوں کو یہ اس طرح کہہ لیتے ہیں, یہ احساس نہ ہوگا لیکن ہمیں ہے کہ یہ کرسی بڑی عارضی ہوتی ہے, طاقت صرف اللہ کی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین. یہ تو اپنے متعلق شعر سنا گئے کے اوپر زور دے کے انہوں نے مسائل پیدا کرے ہیں اسی شہر میں. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں, تنہا لیے دل کو کوئی شعلہ, کوئی شبنم, کوئی مہتاب جبیں تھا. تو طاقت کے نشے میں تو خان صاحب یا ہم لوگ نہیں ہیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدھے سادے کرمنل کیسز کو یا کرپشن کیسز کو یا سیدھے سادے کورٹ کیسز کو پولیٹیکل بنا کے جب آپ پیش کرتے ہیں تو اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب یہ اب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ یا پی ٹی آئی کے ورکر یا پتہ نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ورکر بن کے ان کے جھنڈے لے کے اور وہ پتھر وہ پھینک رہے تھے؟ کیونکہ آپ چونکہ وہاں تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے ریٹیلیشن میں پتھر اٹھایا, حالانکہ ان کو نہیں اٹھانے چاہیے, حالانکہ ان کو موجود تھا. مجھے جب اجازت دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا گاڑی پہ پیچھے لٹکے ہوں گے پتھر ہاتھ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ لیٹس کم ٹو دی بگر, لیکن ایک سوال پوچھوں, لیٹس کم ٹو دی بگر پکچر. یہ شہباز شریف صاحب کا, میں اگر آپ کی اجازت ایک سوال پوچھوں. مریم نواز کے جو نیب کی آپ نے پیشی کرائی تھی, مجھے لگا تھا کہ سیاسی اعتبار سے بہت غلط فیصلہ تھا. آپ نے گھر بیٹھی ہوئی بند کیا ہوا ہے, بلا وجہ شو لگایا. اب آپ اس پہ اگر 780 لگائیں گے تو آپ اس کو دوبارہ سے انسائٹ کر رہے ہیں اور ٹربل کو انوائٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ٹربل کوئی چیز ہی نہیں, ہم ماریں گے, دوبارہ سے ماریں گے, دبا دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں 780 پہ ہو گیا مریم. ہو گیا سلیم اللہ کھیل رہے ہیں جی, ہو گیا کل ہمیں تو یہی ٹی وی سلیم اللہ کلیم اللہ وہ آپ کھیلیں گے, لیکن 780 یہ کہہ رہے ہیں مریم پہ ہو گئی ہے. میں جواب دے دوں. دیکھیں آپ کی اس بات کو تو میں یکسر رد کرتا ہوں. آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پیشی لگائی. ہم نیب نہیں ہیں, ہم نیب نہیں ہیں, ہم کوئی عمران خان کوئی نیب کے چیئرمین نہیں ہیں. اور میں آپ کو دوسری بھی بات بتا دوں, اگر صحیح تگڑا احتساب ہوتا نا تو صحیح معنوں میں بہت سے, آپ سمجھ گئے میری بات, تو نیب اپنے فیصلوں میں نیب اپنے فیصلوں میں آزاد ہے میرے خیال میں. ہم سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. لیکن میرے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک صوبے کا, پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کا, جس کے بارے میں یہ غالب گمان ہے کہ اگر آپ پنجاب جیت جائیں تو پورے ملک میں آپ کی حکومت آتی ہے, اس کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی عدالت میں نے کوئی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں ان کی میاں صاحب کے بارے میں. اچھا یہ اب یہ جملہ معترضہ ہے, یا انہوں نے گارنٹی دی یا نہیں دی, لیکن یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک سابق وزیر اعلیٰ صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, اس کے صدر ہیں, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بڑا بھائی اگر نہیں آتا تو میں یعنی مسلم لیگ نواز کا صدر جو ہے رسپانسبل نہیں ہوں. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل آف پاکستان کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ملک کے احتساب کے نظام اور سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کرتا ہے, اس لیے وہ کمٹمنٹ جو میاں صاحب نے دی تھی اس کو آنر نہیں کر رہے, یا پھر وہ اپنی فریش رپورٹس بھیج دیں that he is ill and he still needs treatment. ایک منٹ آپ کو دینا پڑے گا. پٹیل صاحب
جی ایک سیکنڈ میں یہ موقع کی میں سن ہی رہا ہوں ندیم بھائی. کیا کسی بڑے لیڈر نے ان کے سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں پٹیل صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب درمیان میں اچک لیا ہے انہوں نے, جلدی سے آپ کہہ لیں. جی ان کے کسی لیڈر نے یہ کہا تھا کسی 20-25 ہزار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لو, میں نے کر لیا. اتنی نیب انڈیپینڈنٹ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں مونچھے سے پکڑ کے اس کو کال کوٹری کے اندر لے کے جاؤں گا اور پھر اس کی گاڑی میں سے ہیروئن نکالی تھی؟ یہ بیسیکلی انڈیپینڈنس ہے اداروں کی. یہ کس انڈیپینڈنس کی؟ یہ جو ابھی فیصلے آئے ہیں, جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلے آئے ہیں, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا خواجہ سعد رفیق کا 1.5 سال جیل کاٹنے کے بعد, یہ انڈیپینڈنس ہے نیب کی؟ آپ کے حق میں آئے ہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے کیا فیصلے آئے ہیں. 1.5 سال آپ جیل میں رکھیں گے نا آپ کو, تو آپ کے بھی حق میں آئے ہیں نا. 1.5 سال سے زیادہ کیا آپ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے؟ اس عدالت پہ اعتماد کر لینا. آپ کمال کرتے ہیں, یعنی تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرے ہو, یعنی یہ کوئی, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, عدالت کی کون بات کر رہا ہے؟ میں اسپیسیفک اگر کسی کو اس وقت قید میں ڈالنا ہے تو اس کو دیں جس نے کابینہ کو گارنٹی دی تھی کہ یہ اس وقت ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو انگلستان جانا چاہیے. وہ کس نے دی تھی گارنٹی؟ عمران خان صاحب نے دی تھی. گارنٹی دی تھی کس بنیاد پہ دی تھی؟ وہ جو صوبائی وزیر تھیں اس وقت, ذرا بلائیں ان کو, جو آج بھی کہتی ہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں, ان کو اریسٹ کریں, ان کو اریسٹ کریں. وہ جو اس وقت ان کے ایڈوائزر ہیں صحت کے وفاقی سطح کے اوپر, جن کو فیصل سلطان صاحب کو بھیجا گیا تھا شوکت خانم سے چیک کر کے, ان کو اریسٹ کریں. قادر پٹیل صاحب سے پوچھا. قادر پٹیل صاحب, کل ایک بہت لمبا چوڑا اعلامیہ تھا جو کیبنٹ میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا, اور اس کا جو بڑا حصہ تھا, کوئی کم از کم 60% اس اسٹیٹمنٹ کا, وہ اس چیز کو کور کرتا تھا کہ نواز شریف یہاں علاج کی غرض سے گئے, انہوں نے ہیلتھ اپ ڈیٹ کرنی تھی, وہ بھی نہیں کی, واپس بھی نہیں آئے. اب وہاں کووڈ کی وجہ سے ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے, کوئی NRO نہیں دیں گے, کسی NRO کی مطالبے کے یا اس حوالے سے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے. بڑی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کے اوپر کنکلوڈ کیا گیا. تو کیا کوئی ایسا ارینجمنٹ حکومت کے ساتھ زیر غور ہے جس میں آصف زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, مریم سب کو معافی تلافی ہو جائے اور معاملات ختم ہو جائے؟ آپ لوگوں نے کچھ مانگا ایسا؟ سر معافی اللہ سے مانگتے ہیں, باقی کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں. نہ مانگیے نہ مانگیں گے, کم از کم اپنی پارٹی کے حد تک میں اس میں بالکل کلیئر ہوں. کیسز ہم پہ شروع سے بنتے رہے, ہمارے لیے جیل نہیں, ہماری منزلیں بہت آگے تک گئی ہیں, کوڑے پھانسی تک گئے ہیں ہم. تو یہ ہمیشہ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا اور آج بھی جوان مردی سے اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں. لیکن حق کی بات جو ہے وہ یہ ضرور کریں گے کہ نیب کوئی خود مختار ادارہ نہیں, یہ کسی حکومتی آدمی کو نہیں پکڑتا, یہ سارے کرپشن کے کھلے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. جہانگیر ترین صاحب باہر ہیں, ایمنسٹری انٹرنیشنل آپ کو لکھ رہی ہے کہ جی اربوں روپے کے گھپلے آپ کے ہو رہے ہیں, اربوں خربوں کے گھپلے اخباروں میں چھپ رہے ہیں. حکومتی اراکین کے لیے نیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن نیب ہے تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. مصدق ملک صاحب نے جس طرح کہا کہ جی اب یہ اندر ہوگا, اب یہ اندر ہوگا, اب یہ اندر ہوگا. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب آپ کی نیب بالکل جانبدار نہیں ہے. اس بیچارے کی تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اور اگر چلیں آپ اس ویڈیوز کے بعد پھر آپ کہیں گے نا ہم نے رکھا, سر اس کو رکھا ہم نے, لیکن ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں. اس بیچارے کی جان چھوڑ دیں, اس کو اور بلیک میل نہ کریں. نیب کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا, اور انصاف, اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو ایک کام کر دیں جی, یہ ساری منی لانڈرنگ کے قانون بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. انصاف کی ایک چیز پوری کر دیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرا دیں. اس میں منی لانڈرنگ بھی ہے, تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ ہے, اس میں دنیا کی ہر برائی ہے. 22 اکاؤنٹ موجود ہیں, 100 سے اوپر درخواستیں دے کر آپ نے وہ فیصلہ کیوں رکوایا ہوا ہے؟ آپ کو کیا ڈر ہے میرے بھائی؟ انصاف کی حکومت ہے نا, تحریک انصاف کی حکومت ہے. ریاست مدینہ بنائیں, آپ اس کا فیصلہ کروا لیں. اچھا, ایک بریک لے لیں اس نقطے پہ. بریک سے واپسی پہ علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سے ایڈریس کریں. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی صاحب, مسائل کافی گمبھیر لگتے ہیں. آج اگر آپ نے شیخ رشید صاحب کے بھی بیانات آج کے دیکھے ہوں یا پچھلے ایک ہفتے کے دیکھے ہوں, وہ کہتے ہیں عمران خان کو بہت افسوس ہے کہ نواز شریف ہاتھ سے نکل گیا. کچھ ایسا ہو گیا آپ سے کہ پریشانی آپ کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا؟ لیکن دو شیخ صاحب, آئی ہیو گاٹ گریٹ رسپیکٹ فار ہم. پہلے میں اپنی بات کر دوں کہ پاکستانی سیاست شیخ رشید صاحب کے بغیر ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک نہ ہو. وہ ہماری سیاست کا ایک جس کو اچھا لگے برا لگے لیکن نامکمل ہے, وہ غریب کی آواز ہے. لیکن ان کی ہر بات کو برائے میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے جانے کے بعد ان کو افسوس ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کابینہ کا اتنا لمبا بیان سر میں عرض کے اوپر کیوں ہے؟ سر میں عرض کرتا کل کراچی میں مجھے سر 1 منٹ دیں گے. ایک لائن تھی اس کے اوپر,
مجھے 1 منٹ دیں گے اس بات اور 1.5 صفحہ اس کے اوپر مجھے 1 منٹ دیں گے کتنا ٹائم ہے 2 منٹ تو ہوں گے نا میرے پاس سارے منٹ آپ کے شکریہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب وہاں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گارنٹی دی تھی اور اس پہ ان کو سزا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں گارنٹی وغیرہ نہیں ہوتا مجھے بالکل کلیئرلی آئی کین کلیئرلی ویوڈلی ریکال کہ کیبنٹ میٹنگ میں خان صاحب نے کہا کہ ان کی رپورٹس جو ہیں رپورٹس کے مطابق ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو براہ مہربانی ہم سب کو پابند کیا کہ آپ نے ان کی صحت کے بارے میں کوئی نیگیٹو جو ہے وہ نہیں کرنا ان کی صحت دوسرا جب ان کو باہر جانے اپروول دی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر پورا میں کر لوں نا باہر جب جانے کی بات ہوئی تو کوئی خان صاحب نے ہم پہ حکم صادر نہیں کیا کہ انہوں نے جانا یا نہیں جانا باقاعدہ وہاں ڈیبیٹ ہوئی اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی کہ کون شخص کہتے ہیں کون اکثریت نے کہا کہ اگر سن لیں پورا اگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہی شوڈ گو ان کو علاج ہو جائے اکثریت نے سپورٹ کیا تھا جی بالکل میں مخالفت کس نے کی سر میں عرض کرتا ہوں بظاہر میاں صاحب نے اپنا کیس خود خراب کیا نہیں وہ کیبنٹ کا تو بتا دیں کون سپورٹ کرنے والی چیزیں میں کبھی نہ پارٹی کی نہ کیبنٹ کی چیزیں میں انٹرنل کبھی باہر ماضی کی بات ہو گئی اب تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت نے کہا کہ جانے دینا چاہیے فیصلہ ہو گیا میاں صاحب نے اپنا کیس اس طرح سے خراب کیا کہ جانے کے بعد جانے کے دوران جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی سیریسنس ان کی جماعت اور ان کی طرف سے نظر نہیں آئی کہ ہی ریئلی سیریسلی وانٹ سم ٹریٹمنٹ حالانکہ کبھی کسی کی صحت پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے لیکن وہاں سے وہ پکچرز عمران خان صاحب نے یا میں نے ریلیز نہیں کی جو میاں صاحب کی پکچرز آتی ہیں پکچر سے پریشانی نہیں ہے دیکھیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو پاکستان کے لاز کا احترام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مطلب ایک اعتراض ہے آپ کا کہ وہ بیٹھے ہیں ریسٹورینٹ میں کافی پی رہے ہیں اور ماسک نہیں پہنا ہوا تو کافی پیتے ہوئے تو ماسک اتارنا ہی پڑے گا ملک صاحب یو جسٹ ٹیکنگ سچویشن آج کہا ہے جی پریس کانفرنس میں کسی نے آپ کے وزیر نے بولا نہیں ملک صاحب آج بولا میں اس پہ میں ویری کلیئر کہ میاں صاحب اگر علاج کے لیے گئے تھے تو ان کو علاج کرانا چاہیے تھا پٹیل صاحب کے سوال کا جواب دینا ٹھیک ہو گئے ہیں ہی شوڈ کم بیک ہی شوڈ آنر دا کورٹس آف پاکستان دا لا آف پاکستان میٹر آف پرنسپل اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو واپس آنا چاہیے کلیئر اور اگر آپ سے کوئی ڈیل نہیں ہے تو انہیں واپس آنا چاہیے اور اگر بیمار ہیں یار ہم خان صاحب اگر ڈیل کرتے تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب اگر ڈیل کرتے تو آج سے بہت پہلے وزیر اعظم ہوتے تو وہ کوئی ڈیل وغیرہ کی بات نہیں ابھی جب بنے ہیں تو ڈیل کر 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم آئے ہیں آپ میاں صاحب کی تو اس لیے کمپیئر نہ کریں کہ وہ تو 1 سال کے اندر وزیر خزانہ پٹیل صاحب کے سوال کا جواب دینا میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف پہ چل رہے ہیں تو پھر وہ یہ دیکھیں پٹیل صاحب نے یہ ایشو اٹھایا ہے I would welcome him, I would invite him کہ وہ جو ادھر پروسیڈنگز ہوتی ہیں الیکشن کمیشن میں آپ تشریف لائیں میں گیا ہوں میں نے پروسیڈنگز فالو کی ہیں تحریک انصاف نے اپنی ساری سر سن لیں تحریک انصاف نے ابھی ان کو لینے کے دینے پتہ پڑ گئے کیسے یہ گئے نہیں ان کو پتہ نہیں ہے دونوں میرے دوستوں کو ہم نے اپنی ساری ڈیٹیلز دی ہیں لیکن ہم نے وہاں ایک اور پٹیشن کی ہے ہم نے اب ان سے ڈیمانڈ کیا ہے ہم نے اب ان سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ بھی اپنے دیں آپ نے اپنا جواب نہیں دیا نہیں ہم نے اپنے دے ان کا جواب نہیں آ رہا اب یہ وہاں بھاگتے پھر رہے ہیں ایک میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بھائی کو درخواست کی تھی کیونکہ پارلیمنٹری امور کے وزیر ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کر چکا ہوں کہ وائل یہ جو ہو رہی ہے ساری گفتگو انٹرنیشنل فنڈنگ کی تو وہ تمام لوگ جو پچھلے 20 سال میں کچھ ان کے کچھ ہمارے کچھ پیپلز پارٹی کے وہ تمام لوگ جو کبھی بھی کسی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں ان سب کی ٹی ٹیز اسٹیٹ بینک سے جیسے کچھ لوگوں کی لے کے دی ہیں ان سب کی ٹی ٹیز ریلیز کرنے میں ہر دفعہ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے توسط بھائی سے کرتا ہوں اور فلور آف دا ہاؤس پہ کرتا ہوں آپ یہی درخواست کریں جی میں کر چکا ہوں اور میں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کر چکا ہوں کہ تمام ٹی ٹیز جو ہیں کچھ لوگوں کی تو آپ نے اسٹیٹ بینک سے نکال نہیں میں تو پیار کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام پارلیمانی لوگ جو ہیں جو پارلیمان کا حصہ رہے ہیں جو ایگزیکٹو فنکشنز میں رہے ہیں ان سب کی اس اکنامک پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ٹی ٹیز آئی تھی سب کی اب نکال کے وہ باہر کر دیں ایک دفعہ ایک لسٹ بنا دیں جس طرح وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میری بات تو سن لیں نہیں اب تو آپ کے پاس بھی بڑی مہارت ہے آپ کے ماشاء اللہ دائیں بائیں بڑی مہارت والے لوگ ڈاکٹریٹ تو شہباز صاحب نے کی ہے جی آپ بھی پوسٹ ڈاک کر کے آئے ہیں آپ کے ارد گرد تو سارے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں شہباز صاحب نے کی ہے اچھا دیکھیں جو اہم بات ہے کی پوری فیملی کو آپ نے لائن پہ لگایا ہوا ہے دیکھیں مگر بچے ہیں ان کے اور یہ پٹیل صاحب کے لیڈر بھی پیچھے ویسے دیکھیے بات یہ ہے پٹیل صاحب سے پوچھ لیں ٹھیک ہے کیا ان کا بیروزگاری میں محل نہیں بنایا انہوں نے اکنامک پروٹیکشن ایکٹ کے بعد اگر انہوں نے ٹی ٹیز نکال پٹیل صاحب دی ہیں تو یہ تمام ایگزیکٹو فنکشن میں رہے جو وزیر رہے ہیں جو پارلیمان کے ممبر رہے ہیں ٹی ٹی اور یہ فیک اکاؤنٹس والا معاملہ یہ آپ کو بھی گھیرنے کے چکر میں ہے یہ
سر ہم حاضر ہیں, ہمیں گھیریں گے کیا؟ ہم تو پہلے ہی ضمانتوں پہ ہیں, بند ہیں, فیصلے عدالتیں کریں گی, یہ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں. یہ بے روزگار ہو کر اتنے 300 کینال پہ محل بنا رہے ہیں. ان کے یہ کہتے ہیں ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے. وہ آٹا چور چینی چور کو NRO دے دیا, باہر بھاگ گیا. وہ پیٹرول چوری والوں کو NRO دے دیا, انہوں نے وہ کہا جی گریبان پکڑ لیں گے, آخری میں ان کے پیر پکڑ لیے. 7 ارب روپے پیٹرول ایک ہی رات میں ٹھیکہ قوم کو لگا دیا. یہ NRO پہ NRO دیے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو فائنینشیل سہولتوں کی صورت میں, ان کو نوازتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں سر کیا کیا انہوں نے دوستوں کے لیے نوازنے کے لیے, مجھے بھی بتا دیں سر. سر یہ پیٹرول چوروں کو جو کہا تھا ہم گلا پکڑیں گے, پھر اربوں روپے کا ٹیکہ ایک دن میں لگ گیا. یہ آٹا چینی چوروں کون تھے؟ یہ سارے دوست ہی تو ہے نا, وہ جو لندن بھاگ گئے. NRO کس کو نہیں دیں گے بھائی؟ آپ نے ان سے بڑی محبت کی ہے جو آپ نے کہا لاکھوں کا ٹیکہ لگ گیا, وہ اربوں کا ٹیکہ لگا تھا سر. گندم میں بھی, چینی میں بھی, پیٹرول میں بھی. جی 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 جی. قادر پٹیل صاحب, علی محمد خان صاحب, ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.